Well, the non-working scholars encouraged us to worship idols that were not made of sticks and stones, but that were calling us towards democracy and to politics. Nobody in 1400 years ever thought to create a statue of the greatest man to ever walk on. آج سے 1400 سال پہلے 7th سینچری کے اندر دنیا میں دو بڑی سپر پاورز تھی، جیسا کہ آج کے دور کے اندر امریکہ اور رشیا ہیں۔ ایک تھی رومن امپائر جس کو بازنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں، اور دوسری تھی پرشین امپائر یا پھر فارسی سلطنت، یا اس کو ساسینین امپائر بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں سپر پاورز کئی دہائیوں سے آپس میں خانہ جنگی لڑ رہی تھی، اور جنگیں کیونکہ ہمیشہ تباہی لے کر آتی ہیں، کیونکہ سپاہی مارے جاتے ہیں، قومی خزانہ خالی ہو جاتا ہے، ملک خانہ جنگی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اس ٹائم کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ انہی لڑائیوں اور ٹوٹل کنٹرول کے لالچ کے اندر یہ دونوں سپر پاورز آہستہ آہستہ کمزور ہوتی چلی گئیں۔ سال 632 عیسوی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب خلافت راشدہ قائم ہوئی تو جنگ یرموک کے اندر رومن فوج کو فتح کن شکست ہوئی، اور سال 636 آتے آتے ان کی تمام طاقت ٹوٹ گئی۔ پھر اس کے صرف ایک سال کے بعد یعنی سال 637 کے اندر دارالحکومت فارس فتح ہو گیا، اور سال 651 آتے آتے پورے فارس سلطنت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ تقریباً صرف 20 سال کے اندر ہی مسلمان دونوں سپر پاورز کے بڑے حصوں پر قابض ہو گئے، اور جب فاتح بن کر مسلمان شام، عراق، ایران اور مصر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر پہلے سے بڑے بڑے گنبد، پتھر کی محرابیں، موزائک آرٹ، ماڈرن انفراسٹرکچر، آرٹیفیشل تالاب، نہریں، قلعے، یہ سب کچھ بنانے کی تکنیک بہت عام سی بات تھی، جبکہ عربوں کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا۔ مسلمانوں نے اسی آرکیٹیکچر اور آرٹ انجینئرنگ کو باقی رکھا، اور ساتھ ساتھ اس کو سیکھا بھی، اور ضرورت کے مطابق اس کو اسلامک رنگ کے اندر بھی ڈال دیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سال 691 عیسوی کے اندر ڈوم آف دی راک اور امیہ موسک کو بنایا گیا، اور یہ عمارتیں واضح ثبوت ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اعلیٰ درجے کی آرکیٹیکچر ٹیکنالوجی اس ٹائم میں موجود تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سنگ مرمر سٹون کے مجسمے، دیواروں پر فرسکو پینٹنگ، شاہی محلات کی تصویریں، سجاوٹ کے مجسمے، کانسی یا برونز کے مجسمے بنانا اس تہذیبوں کے اندر بالکل عام سی بات تھی۔ یہ سب سٹیچو جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل وہی 1400 سال پہلے کی آرٹ ہے جو کہ زمانے کے بادشاہ یا بڑی شخصیات کے لیے محبت اور آنر کے طور پر بنائی جاتی تھی۔ پر آپ نے آج تک یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مسلمان جس شخصیت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو شخصیت یہ حق رکھتی ہے کہ ان کا مجسمہ ہر ایک ریاست کے اندر سونے کا بنا کر لگایا جاتا، یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کسی ایک صحابی نے، خلفائے راشدین نے، یا پھر اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سٹیچو، کوئی مجسمہ، کوئی مورتی ادب اور احترام کے لیے بالکل نہیں بنائی۔ حالانکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت اور تکنیک اس ٹائم کے اندر بھی موجود تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور شرک کے معاملے کے اندر آپ کا زیرو ٹالرنس لیول، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا بھی شرک سٹارٹ ہوا ہے وہ دراصل شخصیت پرستی یا پھر بت پرستی کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی بزرگ شخصیات کے پہلے ادب کے طور پر پینٹنگز اور مجسمے بنائے، ان کی تعظیم کرنا شروع کی، اور بعد میں آہستہ آہستہ اگلی نسل نے ان کو بتوں کی طرح خدا سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ لیٹس سپوز اگر ایسا ممکن ہوتا اور اس کی اجازت ہوتی تو ذرا سوچ کے دیکھیں کہ وہ مسلمان جو کہ اپنے نبی کی ایک جھلک خواب کے اندر دیکھنے کے لیے بھی ترستے ہیں، اس مورتی کا، اس تصویر کا کتنا ادب کرتے، اور ان گمراہ لوگوں کو جو کہ قبروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، اس مورتی کو، اس پینٹنگ کے آگے سجدہ کرنے کے اندر ان کو کتنا ٹائم لگتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بت پرستی کو ہی تو دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، یہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اسی چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی کہ کہیں باقی امتوں کی طرح میری امت بھی دوبارہ سے اس بت پرستی کی طرف نہ لوٹ جائے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ان کے ساتھ کیا۔ اس لیے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے بیماری کی حالت کے اندر آپ بستر پر لیٹے تھے تو آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ ہم نے ایتھوپیا کا جو ماریا نامی چرچ دیکھا تھا وہ کتنا خوبصورت تھا، وہاں پر لگی ہوئی تصویریں کتنی خوبصورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بیماری کی حالت کے اندر بستر سے اٹھے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی سب سے بڑی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں میں کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر اس کی عبادت شروع کر دیتے، اور قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ میں تمہیں قبروں کو پکا کرنے، ان پر عمارتیں بنانے، ان پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس پر لوگ سجدے کریں۔
پر آپ ذرا اندازہ کریں کہ بت پرستی پر اتنی سخت وارننگ اور تبلیغ کے باوجود بھی آج اس میجورٹی امت کا حال دیکھ لیں جو کہ مزار جہاں پر دیکھتی ہے وہاں پر سجدے میں گر جاتی ہے. اور اسی کمزور عقیدے کی گمراہ عوام کو شرک کے راستے پر لے جانے کے لیے ایک اور امریکن اور اسرائیلی جاسوس کو تیار کیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر کمزور کرے، ان کے مزید ٹکڑے کروا دے. جیسے سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر لارنس آف عربیہ ایک برٹش جاسوس کو نہ صرف یہ ذمہ داری دی گئی تھی بلکہ اس نے اس کو باقاعدہ پورا بھی کیا اور مسلمانوں کی ایک طاقت کو، ایک حکومت کو ٹکڑوں کے اندر توڑ دیا جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے تھے. اور آج کے ٹائم کے اندر جس بندے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ کوئی پروفٹ بن کر نہیں بلکہ لارنس آف عربیہ کی طرح ہی مسلمانوں کا لیڈر بن کر یہ کام سر انجام دے رہا ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام بن کر. اس بندے کا نام اس کے مطابق ہے عبداللہ ہاشم، یعنی امام مہدی علیہ السلام، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا فرضی نام ہے. اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعوے دار ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام جن کی آمد کی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر بار بار بیان کی گئی ہے. اور ان کا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر ظاہر ہونا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ بندہ اتنا جھوٹا اور فراڈیا اور دھوکے باز ہے کہ پچھلے 11 سالوں سے اسی فتنے کو پھیلانے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو فنڈنگ کی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، مال تو پیچھے سے آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ملک کی طرف سے میں نے جان بوجھ کر بگاڑ کا نام لیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا ڈیٹ ہے کہ پچھلے 11 سال کے اندر بھی صرف مٹھی بھر لوگوں کو جو کہ ایک جیسی بلیک ڈریسنگ کے اندر رہتے ہیں جیسے کوئی الومناتی یا پھر سیکرٹ سوسائٹی ہو، بس اتنے لوگوں کو اکٹھا کر پایا ہے جن کو یہ اپنے آگے سجدہ کرواتا ہے، ان کے سامنے جھوٹی پیشن گوئیاں کرتا ہے. اور بیچارہ اپنے فالوورز حاصل کرنے کے لیے اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے کہ LGBT کمیونٹی کی بھی منتیں کرتا ہے کہ میرے دین کے اندر تمہارا بھی ویلکم ہے، میں تمہیں قبول کرتا ہوں. کیونکہ اس بندے نے خود سے اپنے نئے مذہب کا اعلان کیا ہے جس کا نام ہے احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ، اور اپنی پرسنل ویب سائٹ پر اپنی خود کی لکھی ہوئی کتابیں بھی لانچ کر دی ہیں جو کہ آپ پیسے دے کر خرید سکتے ہیں. یعنی اس بندے نے مذہب کی کھچڑی بنا دی ہے، کیونکہ مذہب کے مطابق تو یہ کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن اس کو قرآن تک نہیں پڑھنا آتا، صرف چرب زبانی آتی ہے، اس کو عربک بالکل نہیں بولنی آتی. یہ بندہ پراپر ورک کر کے نہیں آیا کیونکہ خود اتنی کنفیوژن کے اندر رہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں یا پھر کوئی نیا پروفٹ، کیونکہ ریلیجن بکس کے اندر مذہبی کتابیں، علامی کتابیں تو صرف انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، اور اپنی مذہبی کتابیں یہ اپنی ویب سائٹ پر بیچ رہا ہے جو کہ پروفٹ پر نازل ہونی چاہیے. آج بھی اس کے فالوورز کے اندر صرف اتنے لوگ ہیں کہ جتنے ہمارے محلے کے اندر دیگ کھلنے پر اس سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. گلی کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو اتنے ویلے لوگ تو اپنا کام چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ بندہ اپنی بیعت لینے کے لیے بھی باہر لوگوں سے نہیں ملتا، صرف اپنے یوٹیوب چینل پر اس کی تبلیغ کرتا ہے. یعنی لمیٹڈ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر یہ خود کو ایسے دکھاتا ہے جیسے دنیا اس کے پیچھے پاگل ہے اور اس کو دھڑا دھڑ فالو کر رہی ہے. حالانکہ یہ بندہ کھلے عام بت پرستی کی تبلیغ کر رہا ہے اور نام لے رہا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا، تاکہ لوگوں کو ایموشنل کر کے خاص طور پر شیعہ عوام کو اپنے ساتھ جوڑ سکے. یہ بندہ سراسر ایک کرتب دکھانے والا چرب زبان شخص ہے جو کہ ایک ایجنڈا کو لے کر چل رہا ہے، اور اس جیسے نہ جانے کتنے فتنے ہر دن پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. یہ ٹیموں سے آنے والا دجال بھی ایک دن ختم ہو جائے گا. اس بندے کو عربی زبان تک نہیں آتی اور یہ خود کو ایجپشین امریکن کہتا ہے، جو کہ جھوٹ ہے کیونکہ یہ ایک سیکرٹ سپائی ہے جو کہ خود کو اہل بیت کے خاندان سے کہتا ہے. اور اس کے دین کے اندر عبادت کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورتیں ننگے سر ہو کر مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر کسی میوزک کنسرٹ کی طرح گٹار بجا کر یا کسی ریچول کی طرح عبادت کرتے ہیں، کالے ڈریس پہن کر، پر کہتے خود کو مسلمان ہیں. اس بندے نے ایسا نیا کام کیا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر شرک کے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی ہے جو کہ ابھی تک بند تھا، یعنی بت پرستی کی شروعات جو محبت کے یا پھر پینٹنگز یا پھر اسٹیچو کے نام سے شروع ہوتی ہے. جی ہاں، اس بندے نے حال ہی میں پہلی بار پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مورتی بنا کر دکھائی ہے بلکہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ دنیا میں تمام بڑے لوگوں کی مورتیاں موجود ہیں تو زمین پر آنے والے سب سے گریٹ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مورتی اب تک کیوں نہیں بنائی گئی، اور میں پہلی بار یہ کام کرنے والا ہوں. Nobody in 1400 years ever thought to create a statue of the greatest man to ever walk on the earth. یعنی محبت کے نام پر شرک کی شروعات کرنے کا بہت ہی خطرناک کھیل اس بندے نے شروع کر دیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ اپنے اہل بیت یعنی امام علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ اور آپ کی اولاد یعنی امام حسن اور امام حسین کی بھی مورتیاں بنا کر اسی طرح سے اپنے ماننے والے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تاکہ کمزور لوگوں کے ایمان کو ڈگمگا سکے. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے اور سخت ترین گناہ ہے.
پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ مورتیاں سب فرضی ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی بھی ایک ایسا صحابی یا پھر شخص موجود نہیں ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر آپ کے اہل بیت کو دیکھا ہو اور وہ بتا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی ایگزیکٹ شکل و صورت کیسی تھی۔ یہ سب کچھ فرضی ہے، پر اس کے پیچھے اس کا مقصد بہت بڑا اور بہت ہی خطرناک ہے کہ محبت کے نام پر ایک بار پھر سے بت پرستی کو جگایا جائے۔ عام مسلمانوں کے اندر یا پھر کمزور عقیدہ کے مسلمان یا پھر نوجوان نسل کے اندر فتنہ فساد پھیلا کر ان کو کنفیوژن میں ڈال کر ان کی یونٹی کو توڑا جائے، کیونکہ جیسے آپ اور میں تو تھوڑا بہت دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن عام شخص اتنی سوچ و بچار بالکل نہیں کرتا۔ اس بندے کی ویڈیوز کے نیچے بھی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر آپ کو صرف پازیٹیو کمنٹس ہی دیکھنے کو ملیں گے یا پھر ایسے کمنٹس دیکھنے کو ملیں گے جو کہ اس کی بیعت کر رہے ہوں گے۔ ایک کمنٹ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ اس کے خلاف ہو۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ فراڈیا پوری پلاننگ کے ساتھ لے کر یہ سب کچھ چل رہا ہے کہ فرنٹ پر لوگوں کو کیا دکھانا ہے۔ آپ ذرا غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے مذہب کا نشان بھی اسٹیننگ پینٹاگرام سے بہت ملتا جلتا ہے جو کہ قبالہ جادو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یقیناً شیطان نے ان کو تمام یہ پٹیاں پڑھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کا منصوبہ سکھایا ہوگا، کیونکہ وہ انسانوں کی ہزاروں سال کی تاریخ کو جان کر یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگ ہے، یہاں سے ان کو اٹیک کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے کہ ان کو بہکایا جا سکے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ جس طرح سے ہزاروں سال کے اندر اس کے منصوبے مکڑی کے جالے کی طرح ناکام ہوتے رہے ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ سب کرتب، یہ سب چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے باقی جھوٹے مسخرے اپنی موت آپ مر گئے، یہ بھی اسی طرح سے ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جس شخص کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، اس کو حدیث کا علم ہو، وہ قرآن کو پڑھتا اور سمجھتا ہو، تو کبھی بھی ان دھوکوں کے اندر چاہ کر بھی نہیں آ سکتا۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گمراہ مسلمانوں کے اندر کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو قرآن کی تعلیمات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے تماشوں کو پسند کرنے والے لوگ تو اس کے بہکاوے میں آ سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان، اللہ پر یقین رکھنے والا شخص، قرآن کو سمجھنے والا شخص کبھی بھی ایسے مسخروں کے دھوکے میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔